یہ اس وقت کی بات ہے کہ بی بی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بخیرت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا تھا۔ مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتے تو دودھ سے بری ہوتی، دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دودھتے تو خشک تنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کے ریل پھیلتے۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو بی بی حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا، وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں بی بی حلیمہ کی بکریاں چرتے تھے، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں ویسے کی ویسے بھوکے پیاسے لوٹتے اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی بی حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی، اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتے۔ بی بی حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھوا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ وہی ننھا منھا یتیم جیسے گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا، کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ انس بھی ہو چکا تھا، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے ہار رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کلی فضا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت راس آئے ہے، ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلے ہوئی ہے، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کے نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمہ ہی میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنی لختی جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دی گئی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ بائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور گلا بانی کی ابتدائی تجربہ کے علاوہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ گلہ بانی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس تجربہ کا ذکر بڑے فخر سے کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کے ہوئی تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ چلے گئی۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کے بھیڑ بھاڑ میں کھو گئی۔ حلیمہ کی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، انہوں نے بہتیرا تلاش کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ تک ہار کر اور روتی چلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا سردار عبد المطلب کے پاس پہنچے اور انہیں سارا واقعہ کہہ کر سنا۔ عبد المطلب سخت پریشان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھا خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کڑی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور نوجوان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں ملا تھا۔ عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیا، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔
اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر بے حد خوش ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون امی ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے سوچا کہ مدینہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماموں سے ملایا جائے اور اپنی والد ماجد کی قبر بھی دکھائی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ امی ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئی۔ مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غمزدہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے۔ چنانچہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یتامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہوئی، مگر ابھی راستے میں ہی کہ ابوان نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئی اور وفات پا گئی۔ انہیں وہی دفن کر دیا گیا۔ ننھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیاری والدہ کی اچانک وفات پر اب دیدہ ہو گئی۔ انہوں نے والدہ کی والد کی ناگہانی موت پر چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازک کندھوں پر آ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد افسردہ خاطر ہوئی۔ شفیق دائیہ امی ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی اور دلاسی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس پہنچ گئے۔ اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بے حد مختصر تھا، تاہم پھر بھی کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حافظہ میں جو کہ تو محفوظ رہ گئی۔ چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا۔ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیراکی سیکھی تھی۔ ایک میدان کو دیکھا تو فرمایا، یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننھی انیسہ سے کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح بی بی حلیمہ اور امی ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے محو نہ ہوئی۔ آئندہ زندگی میں جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جا میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ جاتے، ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر اپنے ہاتھوں سے بچھاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشک سے دنگ رہ جاتے۔